اب سننا، اب تو سماعت کی تو پہلے آپ نفی کر رہے ہیں، آپ تو سماعت ہو گیا پھر اس آیت کو کیوں نہیں پڑھتے؟ جھوٹ بولتا ہے جھوٹا آدمی آدھا ویلا والا ہمیشہ پیش کرے گا، پورا والا کبھی پیش نہیں کرے گا. اور نہ انہوں نے ابھی تک مناظرہ ختم ہو رہا ہے، آخری ٹرن ہے، لیکن انہوں نے اب تک اپنا عقیدہ لکھ کے نہیں دیا. اس سے بڑی اور دجل فریب کی مثال کیا ہو جس نے اپنا عقیدہ لکھ کے نہیں دی. یہ قرآن جو تمہیں سکھاتے ہو آپ خاموش رہو. یہ قرآن جو آپ ہمیں سکھاتے ہو یہ قرآن الحمدللہ صحابہ نے سیکھا ہے. ہم صحابہ و نظریات رکھتے ہیں. اور مجھے کہتا ہے شیعوں کا عقیدہ ہے. میں نے پہلے بھی تحفہ اسراء اسلیہ کا حوالہ پیش کیا کہ تحفہ اسراء اسلیہ میں یہ لکھا ہے کہ روح کے ساتھ تعلق مرنے کی بات مردے کا شیعہ نہیں مانتے. کون نہیں مانتے؟ شیعہ. تم بھی نہیں مانتے. شیعہ کون ہو؟ شیعہ تم ہو. ہمیں شیعہ کہتے ہیں. تحفہ اسراء اسلیہ میں لکھا ہے. پھر جو ہے اس کے علاوہ اب دیکھو میں نے اس کو کہا 45 علماء دیوبند کا نالیہ ان کے دستخط ہے کتاب میں، کتاب ان کے پاس ہے. اگر یہ سچے ہیں یہ الفاظ کسی کتاب میں دکھا دیں. میں ابھی اپنے آپ چپ رہو نا، آپ چپ رہو، چپ رہو، آپ نہیں بولنا. دیکھو یہ 45 علماء کرام کے دستخط دکھا دیں ایک بات جس میں لکھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ درود شریف نہیں سنتے. میں ابھی توبہ کرتا ہوں وغیرہ جھوٹا آدمی کذاب اور لوگوں کو ممبر پر بیٹھ کر دھوکہ دینے والا جو ہے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے. جو یہاں دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کی آپ کو میں جھوٹ ہو رہا ہے. کاپیاں پڑھ کر سے جو ہے نا وہ اس طرح سنا رہے ہیں. اصل کتابوں سے حوالے پیش کرو دیکھیں گے دلیل کیا ہے. میں دلیل دینے لگا ہوں مزید. قرآن پاک کی پہلے میں نے پڑھ دی. اب جو ہے یہ مستدرک کی حاکم جو اس سے روایت پڑھنے لگا ہوں. مترجم ہے صفحہ نمبر 560 ہے، جلد نمبر 8 ہے. حضرت اوس بن صفی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضیلت والے دنوں میں جمعے کا دن بھی ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس میں آپ کی روح قبض ہوئی، اسی دن قیامت آئے گی، اسی دن جو ہے اٹھایا جائے گا. اس لیے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے تو پھر ہمارا درود آپ پر کس طرح پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. دیکھو سوال جواب آپ کی بات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، چتروڑی کا عقیدہ نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے کہ نبی کا جسم خراب نہیں ہوتا. آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور مستدرک کے حاکم میں لکھا ہے آگے روایت نقل کر کے یہ حدیث امام بخاری کے معیار کے مطابق صحیح ہے. یہ حدیث امام بخاری کے روایت کے مطابق صحیح ہے. مستدرک کے حاکم جلد نمبر 1 مترجم شبیر برادر نے اس کو شائع کیا لاہور میں. پھر دیکھو یہ انہوں نے مفتی کفایت اللہ صاحب کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ اصل کتاب سے اگر آپ، میں نے کہا اصل کتاب سے آپ تعلیم الاسلام کا حوالہ دکھائیں، تعلیم الاسلام کا حوالہ دکھا دیں. اس میں بات لکھی ہو کہ انبیاء جو ہے قبر پہ نہیں سنتے، دور سے فرشتے نہیں پہنچاتے. تو میں انہوں نے کہا میں اپنی شکست لکھ دوں گا. اگر اصل کتاب میں لکھا ہے آپ جا کے دیکھ لینا. ہم نے اصل کتاب منگوا لی ہے تعلیم الاسلام الحمدللہ، اس میں کہیں نہیں لکھا اور جو لکھا ہے میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اب فتح شکست کا معاملہ، فتح شکست کس کو ہے آپ الحمدللہ فیصلہ دے گا شکست کس کو ہوئی ہے. دیکھو سنو حضرت مفتی کفایت اللہ کے الفاظ تعلیم الاسلام سے فرمایا شرک فی سما والبصر، یعنی خدا تعالیٰ کی صفت سما بصر میں کسی دوسرے. ایک منٹ چپ کر جاؤ نا، بکواس بند کرو، میری ٹرن ہے. چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، میری ٹرن میں نہ بولو، میری ٹرن میں آپ چپ ہو جاؤ، آپ چپ ہو جاؤ، آپ چپ ہو جاؤ، آپ چپ ہو جاؤ. آپ نے نہیں بولنا، حوالہ پڑھنے دو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو. کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور نزدیک سے سن لیتے ہیں یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب شرک ہے. اب دیکھو دور جگہ سے، ہم نے کب کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے خود سنتے ہیں؟ ہم نے کہا قبر پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھا جائے آپ سے خود سنتے ہیں، دور سے فرشتے پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے دور سے خود سننے کی نفی کی ہے. بریلوی کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سنتا ہے، اس عقیدے کی نفی کی ہے، اس کو شرک کہا ہے. مولانا میرے عقیدے کو نہیں، انہوں نے اس لیے جو ہے اب دیکھو یہ المحمد المفرد جو پورے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے مسئلہ حیات پر جو ہے، اب آپ اس کو مانتے نہیں حالانکہ وہ حیات النبی کے قائل ہیں. انہوں نے خود لکھا اس میں کہ جو ہے یہ جو عقیدے لکھے گئے علماء دیوبند کے مجھے اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، میں اس کو عقیدے کو مانتا ہوں. تو جو ہے اور اس عقیدے کو نہیں مانتا گمراہ کہتا ہے. تیرے نزدیک تو مفتی کفایت اللہ صاحب گمراہ ہیں کہتے ہیں. دیکھو فرماتے ہیں میں نے تمام جوابات دیکھے پس سب کو ایسا حق سری پایا کہ اس کے ارد گرد بھی شک یا ریب نہیں گھوم سکتا. تو شک ریب کہتا ہے نا،
انہوں نے کہا میرے کابر کی عبارت میں شک ریب نہیں ہے، شک نہیں گھوم سکتا، اور یہی میرا عقیدہ ہے. کیا فرمایا؟ یہی میرا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ جو ختم کر رہا تھا، کہتا تھا میں شکست لکھ دوں گا، اصل کتاب میں دکھاؤں گا، شکست تو ہو گئی. اور کہتا ہے اور میرے مشائخ کا بھی یہی عقیدہ ہے، میرے مشائخ کا بھی یہی عقیدہ ہے. یہ المحنت المفرد میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کی تصدیق ہے ان عقائد پر، اور صفحہ نمبر 160 ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ جو کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس میں بھی بات آ گئی. اور کفایت المفتی کا جو ان کا فتویٰ ہے، آدمی کا فتویٰ چلتا ہے، فتوے میرے اکابر کے چھپے ہوئے نہیں ہیں کتابوں میں، کوئی آدمی ڈھونڈ نہ سکے. فتویٰ قرآن سنت کے مطابق ہے میرے اکابر کا، اور میں نے الحمدللہ دلائل کے باہر لگا دیا. اور آپ چپ ہو جاؤ، آپ چپ ہو جاؤ، آپ نہ بولو. آپ یہ سلیت لوگوں کے پاس چل گئی، آپ چپ ہو جاؤ. آپ چپ رہو نا، آپ انٹرنیٹ میں کیوں بولتے ہو؟ تو پڑھ دو یار، ایک چپ کر دو، چپ ہو جاؤ. آپ تو مشرکین کی طرح جو انہوں نے کہا ہے اندھے بہرے گونگے. آپ گونگے، میں نے آیت پڑھی ہے، میں نے اللہ ملائکۃ پڑھی ہے، میں نے یا ایھا الذین طرف صفاتکم پڑھی ہے. کہتے ایک آیت پڑھ دو. دیکھو کتنا بڑا کذاب، اور اس کا دل سیاہ ہے، اور اپنا دل یہ کالا جو ہے اس کو صاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اور لوگ گمراہ کر. چپ ہو جاؤ، آپ کو پاس مت کرو، آپ چپ ہو جاؤ. مفتی کفایت اللہ صاحب نے جلد نمبر 1 میں یہ والا پیش کیا ہے کہ آپ سلم قبر میں درود شریف سنتے ہیں. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 ہے، اور فرمایا ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. دیکھو حضرت کی کلام کی وضاحت ہوگی نا کہ دور سے جو درود شریف پڑھتا ہے ایک اللہ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، وہ فرشتہ آپ سلم کو درود پہنچاتا ہے، آپ سلم کو سنتے جواب دیتے ہیں. یہ مفتی کفایت اللہ صاحب کا عقیدہ یہ ہے. تو فرماتے میرا عقیدہ میرے مشائخ کا عقیدہ، تو جو عقیدہ پیش کرتا ہے گمراہ کرنا چھوڑ دے. 45 علماء کرام کی تصدیق دکھاتا ہے، ایک وہ عبارت ہمیں دکھا نہیں سکتا. پہلے روح المانی وغیرہ پڑھی میں نے کہا بھی، اور وہ جس کتاب کے حوالے دیا اثر پیش کرتے میں نے قرآن پڑھا ہے. اب دیکھو ساتھ ہی مکر گیا. میں کہتا ہوں یہ عبارت میں نے تائید میں پڑھی ہے، ان عبارت میں یہ بات، ان کتابوں میں بات لکھی ہے، تیرے والا عقیدہ لکھا ہے دکھا دے. نہیں دکھایا ابھی تک. پھر دیکھو میں نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں الحمدللہ کسی ایک حدیث کا اس نے جواب نہیں دیا کسی پر بھی. پھر دیکھو اس کے علاوہ فضائل درود میں حضرت زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر من الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانہ یوم مشہود. یہ وہی روایت جو میں نے پیش کی ہے اور کچھ تغیر کے ساتھ ہے کہ آیا آپ نے فرمایا جمعہ کے دن درود شریف پڑھا کرو کیونکہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ کیسے پیش کیا جائے گا انتقال کے بعد؟ آپ نے فرمایا ہاں انتقال کے بعد بھی اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو کھائے، بس اللہ کا نبی زندہ ہے اسے رزق دیا جاتا ہے. پھر دیکھو اس کے علاوہ میں نے امام ابو حنیفہ کا کہتا فقہ حنفی کے حوالے پیش کروں گا. میں نے امام ابو حنیفہ کی مسند امامہ میں حوالہ دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ آ کے سلام عرض کرنا چاہیے، انہوں نے سب کوئی جواب نہیں دیا. موطا امام محمد کا میں نے جو ہے عبارت پیش کی کہ امام فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے قبر زیارت کرنے والا قبر کی آئے اور آ کر سلام پیش کرے، اور باپ بھی قائم کیا. اور فرمایا عبداللہ بن عمر اس طرح کرتے تھے. اور پھر حاشیہ میں لکھا ہے 100 سے زیادہ مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا. اور میں نے مولانا حسین کی کتاب تحریرات حدیث سے بات پیش کی کہ انہوں نے فرمایا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بخش کی دعا کریں، اور آپ کی پھوپھی آئی انہوں نے آ کر آپ سے بات کی تو صحابہ کرنے میں سے کسی نے انکار نہیں کیا. مولانا حسین فرماتے ہیں حوالے گزر گئے، دیکھو ان میں سے کسی کا اس نے جواب نہیں دیا. اور اس کے علاوہ یہ دیکھو اور شیعوں کا عقیدہ میں نے کہا شیعہ تحفہ اسلامی میں نے بتا دیا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کا جسم کے ساتھ تعلق بالکل نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی روایات اس مسئلے پر شاہد ہیں. یہ عبارت میں لگا اس امام بیہقی اور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کہ یہ کتابچہ ہے، اس میں 3 رسالے جمع ہیں. اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا رسالہ اور حضرت بیہقی کا، اور امام بارزی بہت بڑے امام گزرے ہیں اور ان کا فتویٰ، ان پر کسی نے فتویٰ نہیں لگا کہ عقیدہ شرک ہے. آج فتویٰ لگنے شروع ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ عند قبر سمیتو، جس نے آپ چپ کر لیں، آپ نہیں بولو، ان کو نہ بولو بھی، آپ اس سے بات کرنی ہے اسے کان میں آپ بات کر سکتے ہیں. آپ میں نے کہہ رہا ہوں دیکھو آپ جھگڑے کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو اپنے بندے کو خاموش کرو، اپنے بندے کو خاموش کرو. آپ خاموش ہو جاؤ. میں کہہ رہا ہوں آپ سے بات نہیں کی، آپ خاموش نہیں ہو.
आप अपनी स्लिप नहीं छोड़ने वाले, आपका दिल काला है, काला ही रहेगा, ये पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और देवबंदी कौन है, अता और कुरान सुन्नत के मुताबिक अकीदा किसका, ये पता चल गया। आपने कहा था मैं इस पे शिकस्त लिख के दूंगा, आपकी शिकस्त हो गई। तालीमुल इस्लाम में, तालीमुल इस्लाम के आपने कहा था मैं ये इबारत जो आप पेश करते, मैंने किताब अल्हम्दुलिल्लाह सारी से मंगवाई, अभी हमारे पास किताब नहीं थी और लेकर अल्हम्दुलिल्लाह की बात नहीं है। फरमाया कि जो मेरी कब्र पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उसको खुद सुनता हूँ और जो गायब ना पड़ेगा उसको दुरूद मुझ तक पहुँचाया जाएगा। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी जी ये फ़ज़ाइल दुरूद व सलाम किताब है इमाम इस्माइल बिन इसहाक़ अल-काज़ी रहमहुल्लाह की। इसमें ये रवायत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुख्तलिफ संदों से आई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सनद सही है। मैंने पहले भी मौक़े मोहम्मद वगैरह से इसका हवाला पेश कर दिया और ये उसका ज़ईफ़ होना साबित नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे रवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास काब अहबार गए, हदीस है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास काब अहबार गए, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ तो काब ने कहा जब भी फजर तुलू होती है तो 70,000 फरिश्ते नाज़िल होते हैं हत्ता कि वो कब्र के पास चले आते हैं और अपने पर फड़फड़ाते हैं और नबी सल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं हत्ता कि जब शाम होती है तो आसमान पर चढ़ जाते हैं और 70,000 दूसरे फरिश्ते उतर आते हैं हत्ता कि कब्र के पास आते हैं, अपने पर फड़फड़ाते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं 70,000 रात को 70,000 दिन को हत्ता कि जब ज़मीन फटेगी तो आप बाहर आएंगे और 70,000 फरिश्ते आपके साथ साथ चलेंगे। देखो ये फ़ज़ाइल दुरूद से सफ़ा नंबर 142 143 है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे हवाला पेश कर दिया और इतने ज़्यादा हवाले पेश करने के बाद भी अगर कोई आदमी हवालों को ना माने तो फिर उसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि अब देखो यही बात चतुर्वेदी ने कही है कि राफ़िज़ियों की अलामत है जो हदीसें अपने अक़ीदे के मुताबिक होती हैं उसको मानते हैं, जो अक़ीदे के खिलाफ होती है उसको नहीं मानते। आज यही कुछ हो रहा है। मैंने इतनी हदीसें बुखारी समेत जिनकी हदीसों को सही कहते हैं लोग और वो हदीसें ही पेश की हैं ज़ईफ़ है। मुल्ला ने काली रहमहुल्लाह ने खुद यहाँ फरमाया है सफ़ा नंबर 102 खबरें कर रहे हो सफ़ा नंबर 102 फरमाया खबरें अगर जो ज़न्नत का फ़ायदा देती है लेकिन तारीद तुरुक से उसमें कतईयत आ जाती है और वो यकीन का फ़ायदा देती है, ये मुहद्दस है। हदीस पे जरा करना मुहद्दसा काम है। जिसको एक उर्दू की इबारत का पेश नहीं कर सकता तो वो हदीस क्या पढ़ेगा। ये मुहद्दिस ने बात पेश की है और इसकी तशरीह की है और हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल उन्होंने ठीक फरमाया। ये सफ़ा नंबर 102 पर इबारत है, सफ़ा नंबर 102 फरमाया कि फ़हीना इज़न यकून कतईया कि वो कतई हो जाती हैं। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह भी खुद रूह का हयात के साथ ताल्लुक़ मानते हैं। इमाम आज़म रहमहुल्लाह ने फरमाया है, ये सफ़ा नंबर 100 है, फ़िक़ह पर आपकी किताब है, इसमें लिखा है रूह का अहाता बंदे की तरफ हक है। जब रूह का अहाता हक है आप क्यों नहीं सुनेंगे। जब आम आदमी उसकी रूह कब्र के साथ ताल्लुक़ उसका होता है, अहाता होता है, आप फिर वो क्यों नहीं होगा। और हनफी अपने आप कहता इमाम अबू हनीफा का हवाला मैंने पेश किया और सईद तरोड़ी ने दमदा जो जरूर में लिखा है बातिल फ़िरका जो मसूदुद्दीन उस्मानी है, हालांकि उसका आजकल हमनवा है, उसी का अक़ीदे वाला है, उसको कहता है अब देखो बातिल आदमी की अलामत है कि वो रिवायात को बातों को नहीं मानता, चाहे दलाइल के अंबार ही लगा दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी किताबों के हवाले दिए आप इसकी एक हवाले की तस्दीक कर सकते हैं, इसमें मैंने कोई भी खैरत नहीं की, जो लिखा है वही पढ़ा है। हम तो अपने अकाबर के नाक़िद हैं। जब अल्हम्दुलिल्लाह हमने धोखा नहीं दिया, मौलवी साहब ने जितनी बार पेश की धोखा दिया, मैंने कहा असल किताब दिखाओ, ये तो असल किताब है नहीं, जहाँ अगर मंगवाएगी तो मैं शिकस्त लिख दूंगा। अब आखिरी बात मेरी है कि मौलवी साहब की शिकस्त हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और इस किताब पर हुई, इसमें आप सल्लम की कब्र पर दुरूद सलाम सुनने की नफी नहीं है और इसके अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने अपना अक़ीदा लिख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा भी अक़ीदा, मेरे अकाबर का भी किफ़ायतुल मुफ्ती फतवा है। अल्हम्दुलिल्लाह यही बात मौलवी साहब की शिकस्त के लिए काफ़ी थी, लेकिन इतने दलाल दिए नहीं माना। जिसने मानना होता है उसके लिए एक दलील काफ़ी है, जिसने नहीं मानना उसके लिए तो भाई हज़ारों दलीलें दे दो। ये जो 5 घंटे टाइम था दो मुनाज़रों के लिए, अगर 10 घंटे भी टाइम होता ना वो भी काफ़ी है। देखो मिर्ज़ाई नहीं मानते, लेकिन कितने हवाले देते हैं हम कि भाई आप के बाद नबी कोई नहीं मानता। इसलिए अब देखो कुरान की मैं कुरान पाक की आयतें पढ़ी, उनके कुरान की आयत उनका इनकार कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मसला समझ में आ गया। भाई चुप
چپ آپ میں کہہ رہا ہوں ٹائم ختم ہو گیا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعرے کو بخار واقع کرا فرمایا